سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا۔ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بھی ہوشی تاری ہے۔ اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا۔ انصاف دیکھو نبی کا، پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے جہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا، دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے رض کر دیا میرے آقا یہ فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے،
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون فکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کی پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے۔ یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے رض کر دیا میرے آقا، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ وذات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر. توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھوکے دے. حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا. ثابت یہ کر دیا، لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں. آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب سے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا. اس لیے قانون کی بات سنو. نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا. تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا. تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں. نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے. کیا آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی. اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی. ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے. اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی ہل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہی کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے. سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا. رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی. یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں، یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے. یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کا پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ. جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی. اور ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں. اسرائیل ہے. تشریف لے آئے،
سلام پہنچایا. سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا. میں حاضر ہو گیا ہوں, اجازت ہو؟ جی حاضر ہو, تشریف لے آؤ. ٹھیک ہے. اللہ میاں نے سلام پہنچایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا. سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے. کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مدار بنایا جائے. فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے, میرا بلال کہاں جائے گا, میرا سہیل کہاں جائے گا, میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے, جن کی آنکھیں نکال دی گئی, جن کو انگاروں پہ سارا جلایا گیا, جن کی پسلیاں توڑ دی گئی, وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قبر سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل, آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں, میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں, میری کیا جرت ہے, میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں, ارادہ نہیں, جرت نہیں, اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. او اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا, عذاب دے گا, ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ اور اپنی جگہ دیکھ, وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے. ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے, بنگلے میں یاد نہیں کرتے, ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے, پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے, ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے, رات کو یاد نہیں کرتے, دن کو یاد نہیں کرتے, اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفا دیکھ, اپنی جگہ دیکھ. تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے. کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا. کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا, اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی, تفسیر کی, سیرت کی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی. تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی, کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اکثر رویا کرتی تھی مدینے والا تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی. اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی, محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی, بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی, سانس ختم ہو رہا تھا. توجہ گئی, سانس ختم ہو رہے تھے, آواز بالکل پست ہو رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے, لب مبارک حرکت کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتی ہے ایک ہی آواز تھی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی, آنسو بہا بہا کے دعا مانگی, اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں, یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں,
یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں، کیا صورت ہوگی؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، ماحول بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا۔ آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے۔ آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر تو مٹی ڈالنے کا رواج نہیں نہ، اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، کون سیکھتا ہے؟ یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑیوں والے، پوچھ کے دیکھو، سوائے 100 میں سے 2 کے 98 کو نہیں آتی، قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلہ کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی، اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ فریاد کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی راجا نصر اللہ کی، اس کا یہی مفہوم ہے، فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا، پھر آپ تسبیح پڑھیں میرے نام کی، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو۔ یوں آتا کتابوں میں، زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں، ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی۔ یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے، چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی، اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو،
اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا، ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آخری عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے، تابعدار بنائے، عظمت اور محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے سیرت کے مہینوں اسی مہینے کی تازہ کیس نے آپ کو پھر چھیڑ دیا گیا، چھیڑ کے بڑے جلدی ہیں۔